अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाव का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाव सिर। लेट्स ऑप्टिमिस्टिक। हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि पॉजिटिव सोचा करें और पॉजिटिव प्रिवेल किया करें। आज आगाज में एक बात आपसे शेयर करती हूँ। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी पाकिस्तान का, उसके अकॉर्डिंगली 70,000 यानी 70,000 लोग पाकिस्तान में कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। तो ये रिकवरीज को भी मलहूसे खातिर रखना चाहिए। आप सोशल मीडिया, आप अखबार, आप इंस्टाग्राम, आप कोई भी सोशल साइट या फिर कोई भी टीवी स्क्रीन, कोई भी करंट अफेयर, इवन दो मॉर्निंग शो भी देखे तो हर जगह ये एम्फसाइज किया जाता है प्रिकॉशंस करें, दूर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज हमें रुदात सुनाई जाती है कि आप यही करें अपनी लाइफ में। लेकिन अब हमने करना क्या है ये आपको और मुझे पता है, ये हर जगह सुन रही हूँ मैं, कोविड-19 से आपने लड़ना है, इससे डरना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपने एक काम करना है, वो ये है कि इससे बचना है। हम कैसे बच सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये बात शेयर करने का मकसद ये कतई नहीं है कि आप एहतियात नहीं करेंगे, आपको एहतियात करनी पड़ेगी। 70,000 यानी 70,000 लोग अगर रिकवर हुए हैं तो आपको एहतियात मजीद करनी पड़ेगी। 500 लोग ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर हैं। मैं दुआ करती हूँ इस प्रोग्राम के तहत कि अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाए ताकि वो अपने प्यारों के पास अपने घरों में वापस जा सके। और इसके अलावा जो भी अभी मजीद डायग्नोस हो रहे हैं, 1,80,000 से ये तादाद तजावज़ कर चुकी है। लॉकडाउन करना, लॉकडाउन को ईज आउट करना, स्मार्ट लॉकडाउन करना, कई इलाकों को सील करना, ये चीज़ें हम अपनी जगह पर देख रहे हैं। हुकूमत पंजाब क्या कर रही है, फाकी हुकूमत क्या कर रही है, या कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं। द थिंग इज, द क्वेश्चन इज कि आप और मैं क्या कर रहे हैं। और आप और मैं जो चीज़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो प्रिकॉशंस, और उसके अलावा पैनिक क्रिएट नहीं करना। चूंकि मीडिया को ये क्रेडिट दिया जाता है कि पैनिक हमने क्रिएट किया है, तो वो पैनिक नहीं, दरअसल वो अवेयरनेस थी जिसके थ्रू आपको ये पता लगे कि कोविड-19 एग्जिस्ट करता है। अब थैंक गॉड अब मैं ये नहीं सुनती कोरोना शरोना नहीं है, ये मैंने बहुत सुना, लेकिन अब लोगों को रियलाइज हो गया ये एग्जिस्ट करती है और रैपिडली एग्जिस्ट करती है। और हमने ये देखा है कि कितनी बुरी तरह सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि वो तमाम कंट्रीज जो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स रखती थी और कहा यह जाता था कि उनके पास हर फैसिलिटी मौजूद है, वो ये क्लेम करते थे, जब वो बुरी तरह मुतासिर हुए तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको मुझे कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट कैसे कर सकते हैं, मेरे ख्याल से एक और बात जो कि प्रोग्राम शुरू होने वाले में अपने पैनल से डिस्कस भी करी थी, वो ये थी कि हमने कोविड-19 को एक सोशल स्टिग्मा बना दिया है। उस सोशल स्टिग्मा की वजह से हम सब बड़े बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हम शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है और इतनी बुरी तरह फैलती है कि फिर वो दूर तक जाती है और उन लोगों को मुतासिर करती है जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और ज़्यादातर हमें बताया गया है कि बूढ़े और बच्चे, ये वो दो कैटेगरीज है जो कि ज़्यादा मुतासिर हो सकती है। क्वारंटीन, लॉकडाउन, इस टाइम को प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ किया जा सकता है। चूँकि हम डिजिटल पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं, हमने स्विच किया है, तो अब देखना ये कि आजकल जो लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। घर बैठे लोग वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट आया है, और मैं आपको बताऊं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वर्क फ्रॉम होम बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। एक एनवायरनमेंट होता है, एक यॉनरा होता है, आप यहाँ पर आते हैं, काम करते हैं, पूरी सेट होते हैं, पूरी टीम होती है, ये चीज़ें और होती हैं। वर्क फ्रॉम होम इतना आसान नहीं है। तो इस क्वारंटीन टाइम को प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉजिटिव आपने कैसे रहना है, पीस में कैसे रहना है, अपने दिमाग को सुकून में कैसे रखना है, इस पर आज बात करेंगे। अपना पैनल जो हमारे साथ मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। कर्नल फारूक हमारे साथ मौजूद हैं और तज्जियाकार हैं। डिटेल में इनसे डिस्कस करेंगे इस हवाले से कि अपने माइंड को पीस में आप कैसे रख सकते हैं, और दीगर छोटे छोटे टिप्स भी आपसे शेयर करेंगे जो आप और मैं क्वारंटीन में यूज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू सर? थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ रखती हैं बुशरा गुलफाम, इन्हें कहते हैं, और टिकटॉक स्टार हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और ब्लॉगर है। और आजकल मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा काम ना बुशरा ही कर रही है। बुशरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मुझे बताएं, आपसे आगाज कर लेते हैं क्योंकि हम आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन हो गए हैं। अब क्वारंटीन में जो चीज़ ज़्यादा यूज़ हुई है ना, वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये साइट्स हैं। तो ये बताएं कि आपका काम तो मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा, लोगों को अवेयर भी करना है, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे जो कि आपकी हेल्प भी लेते हैं ना, बीइंग अ ब्लॉगर, बीइंग इन्फ्लुएंसर। लोग आपको कहते हैं कि आपकी फॉलोअरशिप ज़्यादा है, लोग आपको सुनते भी हैं, देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। तो कैसे काम करिए क्वारंटीन में? ये है कि काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो गया, और वही पहले आपकी बात कि जब हम एक जगह जाके काम करते हैं तो वो पूरा एक इन्वायरमेंट होता है, लेकिन अब हम घर में बैठ के काम कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है खुद। तो उसका ज़्यादा बर्डन हो गया। लाइक अब होता है कि यार वीडियोस कोई ऐसी डालो जिसमें प्रिकॉशंस के बारे में और लोगों को अवेयरनेस, तो ये वो कोई पोस्ट ऐसी करो, तो ये सारी चीज़ों से बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा बुशरा, एक और बात ये कि देखिए, अगर मैं किसी को फॉलो करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, किसी भी सोशल साइट पे, तो जब वो कुछ लिखता है तो मैं उसको पढ़ती हूँ बाकायदा डिटेल में, क्योंकि मैं उस पर रिलाय कर रही हूँ, तो मुझे होता है कि यार ये कुछ ना कुछ अच्छा लगेगा। तो आप फॉलो इस बंदे को करते हैं जो कोई प्रोडक्टिव चीज़ लिखता भी है, यू नो, आप काइंड ऑफ ब्लॉग।
پہلے بلاگرز وہ ہوتے تھے جو مطلب بڑے بڑے گوگل پہ بلاگز لکھتے تھے اور آرٹیکلز اور رداد اور اس طرح کی چیزیں, لیکن اب یہ ہم نے چیزوں کو کنسائز کر دیا ہے. آپ پورے ایک ایونٹ کو, پوری ایک سچویشن کو آپ نے ایک لائن یا چند 4-5 لائنوں میں ڈسکرائب کرنا ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اب یہ کام آپ اور ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم کوارنٹین میں کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے مسلسل یہ چیز سوچ رہا ہے کہ کووڈ-19 ایک بہت بڑی وبا ہے, بہت بری بیماری ہے, یہ ہو جائے گی تو بس مرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور سلوشن نہیں ہے. دماغ سے یہ خرافات کیسے نکالے جا سکتے ہیں؟ کرنا سب آپ کی جانب آتی ہوں. ہم تو بہت سوچتے ہیں, اتنا سوچتے ہیں کہ سوچنے کے علاوہ کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہمارے پاس, اور ہم سوچتے بھی کہ مسلسل نیگیٹو چیزیں. کیسے نکالیں ان تمام چیزوں کو اپنے دماغ سے؟ اچھا سہا, سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ دنیا میں 95% جو 95% لوگ ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں. ہاں, ریئلی انٹرسٹنگ. اور اس کے علاوہ 4.95% جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں. اچھا, یہ واقعی فیکٹ اینڈ فگر ہے؟ جی Oh my God, اور interesting. 0.05% پیپل جو ہیں وہ سوچتے ہیں, وہ کبھی کبھار سوچتے ہیں. انفیکٹ nobody thinks this is what we are doing, it is called as mental activity. یہ ذہنی اختراعیں ہیں. what we are seeing actually, جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بس ہم پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, we're not thinking. ہمارا کوگنیٹو پروسیس نہیں چل رہا ہوتا, رائٹ؟ اوکے. کوگنیٹو پروسیس میں سوچنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک خاص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس لیے میں نے آپ کو کہا کچھ لوگ کبھی کبھار سوچتے ہیں جب وہ اپنے ٹارگٹ کی طرف, مثال کے طور پہ آپ نے یہاں آنا تھا پروگرام کے لیے, تو آپ کے ذہن میں تھا کہ مجھے اتنے بجے پہنچنا ہے وہاں پر, تو اب آپ نے سوچنے کا پروسیس شروع کیا. اور اگر ہم ویسے یہاں سے نکلتے اور مجھے یہی نہیں پتا میری منزل کہاں ہے, پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوں, ٹکٹ مانگ رہا ہوں, تو وہ سوچ نہیں ہے, وہ ذہنی اختراعیں ہیں. اور جو میں نے بھی بتایا کہ 95% لوگ سوچتے نہیں ہیں. بیسیکلی ہم سارے ریئیکٹیو موڈ میں, ہم پرو ایکٹیو موڈ میں نہیں ہیں. یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ میں مر جاؤں گا تھوڑی عرصے کے بعد تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچی, تو یہ ریئیکٹیو موڈ ہے نا, یہ پرو ایکٹیو موڈ نہیں ہے. پرو ایکٹیو موڈ میں آئیں گے تو ہم سوچنا شروع کریں گے کہ ہم سوچ رہے ہیں. اچھا صاحب, اس کو ایسے بھی ڈسکرائب کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایکشن نہیں کرتے, ہم ری ایکشنز کرتے ہیں. یس وی آر. دیٹ از مطلب ہماری زندگی میں کرنٹ سچویشن میں جو بھی ہو رہا ہے, وہ کووڈ-19 ہے, وہ کوارنٹین ہے, یا واٹس ایور کوئی بھی نیا انیشیٹو آپ کی لائف میں آتا ہے, تو وہ ایکشن تو ہو رہا ہوتا ہے, ہم صرف اس کا ری ایکشن دیتے ہیں. اگر ہم پلاننگ کریں گے اس سے لڑنے کی یا اس کو فیس کرنے کی, تو ہم سوچنا شروع کریں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم امیڈیٹ ری ایکشن دیتے ہیں. کوئی بھی ہماری چیز, کوئی بھی زندگی میں چیز ہوتی ہے, اب جو لوگوں کے ری ایکشن سامنے آ رہے ہیں وہ کتنے, آپ سوچیں کتنے عجیب ہیں, وہ ہم ڈائجسٹ بھی نہیں کر سکتے. کووڈ-19 کو انیشلی لوگوں نے اس طرح سے ڈائجسٹ کیا کہ یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. سب لوگ بری طرح متاثر ہوئے ہیں, تو ابھی ہماری ذہنوں پر سوار ہو گیا. ہم کیوں چیزوں کی سواری کر لیتے ہیں اپنے آپ پر؟ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ یس, اگر ہم سوچیں گے تو اس پلان کے تحت اس سے لڑا بھی جا سکتا ہے. وی ہیو سولوشن ایز ویل. جب بھی آپ وقت سے پہلے گھر سے نہیں نکلتے اور جس جگہ پہ آپ نے وقت پہ پہنچنا ہوتا ہے, تو آپ اگر کسی جگہ پہ سگنل جو ہے وہ آف ہو جائے اور آپ وہاں پہ ٹریفک میں پھنس جائیں, تو آپ کس کو بلیم کرتے ہیں؟ سگنل کو, حالانکہ آپ نے 3 گھنٹے پہلے وقت سے پہلے پہنچنا تھا وہاں پر. دی مین پرابلم از کہ ہم پری پلان نہیں کرتے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سارے ریئیکٹیو ہیں, اور آپ نے بھی اس کو اکثر آپ نے سنا ہوگا ٹرینڈی, آئی ایم ویری ٹرینڈی. اس کا مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو مائی اون مائنڈ, میں تو دوسرے کے مائنڈ پہ چل رہا ہوں. اگر آپ سچویشن کو ہی فالو کرتے جائیں, چلیں یہ تو ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے, یعنی کیٹاسٹرافک سچویشن بھی کسی حد تک بننے والی تھی, لیکن میں شروع میں تو شاید میں میڈیا کے خلاف تھا اس معاملے میں, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ یہ جو فیئر کریٹ کیا ہے میڈیا نے, الٹیمیٹلی اس فیئر نے ہی ہمارے لوگوں کو تھوڑا سا ڈائریکشن دیا ہے کہ آپ صحیح راستے پہ چلنا شروع کریں. دس از ون. اب جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ ریئیکٹیو موڈ میں آ گئے ہیں, اب اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پیسو, اس کو ہم یہ کہیں گے کہ پیسو طریقے سے ہم اس کو امیون ہو رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہرڈ امیونٹی کی طرف جا رہے ہیں اور اس کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں میڈیا کا بہت زیادہ رول رہا. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ کوشچن ہے کہ کیا ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگز ہیں وہ کچھ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے کافی لوگ, نسٹ والوں نے بہت کام کیا, اس کے علاوہ اور بھی میڈیکل سائنس بھی کافی زیادہ کام کر رہی ہے. جتنے پاکستان کے پاس ریسورسز ہیں, ریسورسز آئی ایم ٹاکنگ, اس کے مقابلے میں پاکستانی لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں. دنیا کا, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جی پوری دنیا جن کے بارے میں کنفرم ہے کہ ان کی میڈیکل کی ریسرچ بہت زیادہ ہے, تو they are suffering more than us. لیکن یس, اب اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہمارے لوگ بہت زیادہ امیون ہیں؟ ہاں, یہ میں نے آغاز میں, پتہ ہے آغاز میں میرے پروگرام میں شیئر کیا تھا کہ ہم براؤن سکن کے لوگ ہیں. ہمارا امیون سسٹم کمپیریٹیولی گوروں سے بہت زیادہ
स्ट्रॉन्ग है। और मैंने एक केस भी शेयर किया था, मेरे को जानने वाले हैं, वो अमेरिका में रह रहे थे, तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि बताएं वहाँ की सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कोविड-19 हुआ, तो मैंने फ़ोन किया कि मुझे ये सिम्टम्स है, साफ फलां फलां फलां। तो आगे से जो कंसर्न डिपार्टमेंट था, मेडिकल डिपार्टमेंट, उनका जवाब ये आया कि आपको जो कोविड-19 है वो नहीं है जो सबको हो रहा है, आपको मॉडरेट कोरोना है। कैन यू इमेजिन? मतलब वो जो साथ भी उनके नेबर्स थे अंग्रेज, उसको कोविड-19 हुआ, उसकी डेथ हो गई, और ये 14 दिन बाद 15 दिन बाद ठीक हो गए। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम कंपैरेटिवली इतना स्ट्रॉन्ग है कि आजकल तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाज़ लोग जो है ना वो कोविड-19 से मुतासिर भी है, उनको पता भी नहीं है, वो रिकवर भी हो रहे हैं। मैं इसमें ये शेयर करूंगा, हम लोगों को गंदा पानी पीने की बहुत जल्दी आदत पड़ गई थी बचपन में, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे पेट को आदत पड़ गई। हमारे पेट को आदत पड़ गई, जी हाँ बिल्कुल। और उस वजह से हमारी एंटीबॉडीज जो है ऑटोमेटिकली उसके ऊपर डेवलप हुई हैं। अक्सर गांव में मैं जाता हूँ तो वहाँ तो पता भी नहीं है लोगों को कि कोरोना कोई चीज़ है। यस, बहुत सारे लोग, एक दो मेरे जानने वाले हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आपके यहाँ पे ये कोविड की क्या सिचुएशन है? क्या सर हम तो मानते ही नहीं है इसको, और हमारे घर में तो एक ही चारपाई पे सारे लोग बैठते हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चले एक ये सवाल है कि चले उनको अवेयरनेस नहीं है, लेकिन एक ये पॉइंट भी है कि वहाँ तक चीज़ पहुँच गई है कि कोविड-19 एग्जिस्ट कर रहा है और लोग बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। वो डरते नहीं, अपने आप से कहते हैं कि हम लड़ लेंगे या समथिंग, या हम एग्जिस्ट करते हैं, मानते नहीं कि वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वहाँ तक चीज़ पहुँची है, वो आपके, मेरे या मीडिया के थ्रू पहुँची है। आपने एक बात की ट्रेंड्स की, कि आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, वाई नॉट बिकम ट्रेंड सेटर? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वी नीड टू हैव, उसके लिए एक चीज़ होती है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब ये है कि कोई भी एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपने इवन रोटी भी बनानी है ना, तो आप आटा पकड़ के रोटी बनाने तक पूरे का पूरा काम खुद करें बगैर किसी की हेल्प के। अगर आपने एक फिजिक्स को याद करना है तो फिजिक्स का चैप्टर 1 एक दफा आपने गाइडेंस ले ली, उसके बाद पूरे का पूरा याद करें, उसको लिखें और बयान करें। जब आप 10-15 काम इस तरह कर लेंगे तो आपके अंदर वो जग भर जाएगा। जब जग भरेगा तो वो उंडेला जाएगा। हम लोग बेसिकली डबल माइंडेड रहते हैं, जब डबल माइंडेड रहते हैं तो एंजाइटी में भी रहते हैं। अच्छा, एंजाइटी से मुझे एक बात याद आई, इसको हम डिस्कस करेंगे। इमीडिएट एक ब्रेक लेनी है छोटी सी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आगाज़ में मैंने आपसे ये कहा कि आज थोड़े से ऑप्टिमिस्ट होकर बात करेंगे और यूज़ हम कैसे कर सकते हैं इस क्वारंटीन को प्रोडक्टिवली, इस पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि आप और हम कर सकते हैं और फ़ायदा उठाया जा सकता है इस क्वारंटीन से। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्रामिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली इस प्रोग्राम के लिए हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो कमाश की आउटलेट लिंक रोड और इकबाल टाउन में आपको अवेलेबल है, आप जा सकते हैं और ऑनलाइन भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे इनको विजिट कर सकते हैं। लेकिन जहां भी जा रहे हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, उसको सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ऐसे स्टोर्स का रुख करें जहां पर एक ही स्टोर में आपको कम से कम ज्यादा नहीं तो 11-12 ब्रांड अवेलेबल हो। और ये ब्रांड्स जो है सारे के सारे आपको कमाश आउटलेट पे अवेलेबल होंगे। एक जगह आप जाते हैं, वहां से अगर आपको ज्यादा सारे ब्रांड एक ही जगह अवेलेबल होते हैं तो आपको हर जगह घूमना नहीं पड़ता। और आजकल मार्केट्स में जाने से आप अवॉइड करें, तो कोशिश करें कि ऐसी चीजें ही चूज करें जो कि आपके लिए और हमारे लिए थोड़ी सी बेहतर हो। कल सब आपकी जाने आती हूँ। हमने ब्रेक में जाने से पहले क्वेश्चन थ्रू किया कि हम ट्रेंड्स जो है वो इस तरह से फॉलो करते हैं कि ट्रेंड्स आते हैं और रैपिडली हर बंदा भेड़ चाल में उसमें शामिल हो जाता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम ट्रेंड सेटर किस तरह से बन सकते हैं? अगेन उसके लिए हमें सोचना पड़ता है और बहुत सारा सोचना पड़ता है जो हम नहीं करते। जी बिल्कुल, हमारे अंदर जो है सब कुछ मौजूद है, बाहर कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर मैं बीमार होता हूँ, जिसकी वजह से मर्जी मैं बीमार हूँ, दवाई मुझे ही खानी पड़ेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम नहीं समझते। हम ये समझते हैं कि दूसरे हमारी कामयाबी के या नाकामी के जिम्मेदार हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। मेरे अंदर अल्लाह ताला ने कुछ खसूसियात पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने मुझे को क्रिएटिव एबिलिटी दी है। अल्लाह ताला क्रिएटर है और इंसान के पास को क्रिएटिव एबिलिटी है, उसको समझ दी है, जिसके अंदर मेमोरी है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, उसकी लॉजिकल थिंकिंग है, उसकी डिसीजन मेकिंग है, उसके पास फ्री विल है। अच्छा, सब कुछ है ना, इन तमाम चीजों से ऊपर टॉप ऑफ द ऑल क्या है कि आप और हम अशरफुल मखलूकात हैं। अभी मैं उस पे आई एम जस्ट कमिंग। आपके पास फ्री विल है, आपके पास इनर कॉन्शियस है। जो आपका जो दोस्त है असल में जिंदगी में सिर्फ आपका इनर कॉन्शियस है, क्योंकि वो कब्र तक आपके साथ जाएगा। जिस इंसान के पास फ्री विल है, जिसके पास डिसीजन मेकिंग है, जिसके पास इनर कॉन्शियस है और फ्रीडम ऑफ एक्शन है, वो चीज हमें जानवर और इंसान को मुख्तलिफ करती है, क्योंकि जानवर के पास ये चीजें नहीं हैं। जितने लोग ट्रेंड सेटर हैं वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और जिन लोग जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते
अगर आप हकीकत में देखें तो जानवर भी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं अच्छा, करते। कुछ टेक्निकलिटीज जो है ना, वो कुछ पिक्टोरियल व्यू है हमारे पास, अगर हम please. उसको स्क्रीन पे प्ले करें तो उसको आप अच्छे से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। ये कुछ पिक्टोरियल है, इसको जरा डिस्क्राइब कीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग सिखाता हूँ लोगों को, और NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग वो प्रोग्राम है बेसिकली जिसमें हम लोगों को ये बताते हैं कि आपका जितना भी थ्योरेटिकल नॉलेज है आप उसको हैबिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते ओके, हो। दैट्स रियली गुड। वो आपकी बॉडी के अंदर जी प्रैक्टिकल कैसे होगा। ओके, आपकी माइंड प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड की हो सकती है जिसमें आपकी हैबिट्स क्विकली चेंज हो जाती हैं, नेगेटिव से लोग पॉजिटिव की तरफ आते हैं, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम कर लेते हैं। इट इज़ पॉसिबल नाउ इट इज। इसके अलावा आप इंट्यूशन सीख सकते हैं। मैं मेमोरी पे प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कि पिछले 2 साल से, कि हमारी जनरल मेमोरी, हम कहते हैं यार मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया मुझे। शॉर्ट टर्म। यस जी, तो मैं फॉर द लास्ट 2 years आई एम वर्किंग ऑन इट एंड इट इज ऑलमोस्ट इन द फाइनल स्टेज एंड मे बी वेन एवर समबडी डिमांड्स तो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट इट। विल बी 3 days वर्कशॉप एंड उसके साथ ही जैसे ही वर्कशॉप से लोग करके कंप्लीट बाहर आएंगे उनकी मेमोरी अगर 40 पे है तो 70 पे जा चुकी दैट्स हो। रियली गुड। कल से फिर मुझे जरूर बुलाएगा, मैं और बुशरा तो जरूर आएंगे। बुशरा दोनों चलेंगे क्योंकि हमारी शॉर्ट टाइम मेमोरी जो है वो इस तरह की है, हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं। अच्छा, इस ट्रेंड पे आप क्या कहेंगे? आपको पता है आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, फोटो लैब है मेरे ख्याल से, कुछ तरह की एप्लीकेशन है, तो सारे के सारे अब उसके पीछे दौड़ रहे हैं, बाकायदा चल नहीं रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, दौड़ रहे हैं। हर बंदे का इंस्टाग्राम, फेसबुक और उसका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है वो उसी एक पिक्टोरियल कुछ है, आर्ट सा। तो अब हम ये नहीं सोच रहे कि फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, हम नहीं सोच रहे कि वो चीज़ें कहाँ से शुरू हुई हैं, हम फॉलो करते हैं ट्रेंड को, ट्रेंड सेटर नहीं बनते। इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो ट्रेंड फॉलो वो करते हैं, लाइक अब कुछ फॉलोवर लाइक इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पे डिफरेंट जगहों पर, लोग उनको फॉलो करते हैं। वो जब ये ट्रेंड फॉलो करते हैं तो लोग उनको देख के उस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। यस। और दूसरी बात ये कि लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि ये ट्रेंड है, चलो इसको फॉलो करते हैं, हमें भी थोड़ी हाइप मिलेगी, हम भी थोड़े ऊपर जाएंगे, हमें भी लाइक्स मिलेंगे, व्यूज लोग मिलेंगे। ये नहीं सोचते कि जो सामने लोग हैं वो यूनिक चीज मांगते हैं। ट्रेंड सभी फॉलो कर रहे हैं, अगर आप एक यूनिक चीज करोगे तो लोग आपको ज्यादा पसंद करेंगे एज कम्पेयर के आप ट्रेंड फॉलो करो। तो इसलिए लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को चाहिए कि अपना ट्रेंड बनाएं, या अपना ट्रेंड नहीं भी बना सकते, क्योंकि देखें एक ट्रेंड सेट करने में बहुत, जिसे कहते हैं, मुश्किल होती है, पूरी मेहनत चाहिए होती है। डू समथिंग डिफरेंट, ये पॉलिसी आपको फॉलो करनी पड़ती है, इतना काम करना पड़ता है। मतलब दुनिया में कितना काम हो चुका है। अब अगर टिकटॉकर्स की बात की जाए तो मैं जब इनकी वीडियोस देखती हूँ ना कभी कभी, मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी मैं टिकटॉक नहीं देखती, मैं टिकटॉक देखती हूँ, मुझे देखना अच्छा लगता है क्योंकि मुझे उसकी एक पॉजिटिविटी ये भी लगती है। आज का प्रोग्राम है पॉजिटिविटी पे, तो मैं नेगेटिव बिल्कुल नहीं होंगी टिकटॉकर्स के बारे में। तो पॉजिटिविटी ये कि वो जिस एंगल से वीडियो बनाते हैं, जो कहीं पुराने जमाने का खूबसूरत सा गाना जो मुझे कभी याद भी नहीं होता, मेरे अम्मा अब्बा को याद होता है, वो गाना निकालेंगे और उस पर जो वो एक्टिंग करते हैं, दैट मीन्स अ लॉट। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको रेफरेंस की, लिंक की, आपको वसाइल की जरूरत नहीं है, आप जाते हो, अपना टैलेंट दिखाते हो और बाखूबी और अच्छे से दिखाते हो। तो मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि टिकटॉकर जो है नेगेटिव है। अब मुझे बताया कि आपको याद होगा जब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने टिकटॉकर्स को बुलाया तो लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं कहा। मतलब आप देखिए उनके फॉलोअर्स हैं। हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है इस प्रोग्राम का या किसी भी टिकटॉक एप्लीकेशन का, कि हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके और वो अपनी एक्टिंग बाखूबी पहुंचा रहे हैं। तो फिर ये बताएं कि हमने उसको इतनी तनकीद का निशाना कैसे बनाया? मुझे खुद इस बात की समझ नहीं आई। लाइक देखें, एक लोग हैं, उनकी फॉलोइंग अच्छी है, उनकी व्यूअरशिप अच्छी है, लोग उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो फिर क्यों नहीं हम उनको अवेयरनेस के लिए अगर यूज कर रहे हैं कि वो अवेयरनेस दें कोरोना की और इसकी सबकी, तो इसमें क्या बुराई है? अच्छा, कैसे अवेयरनेस दी जा सकती है? अवेयरनेस क्रिएटिव वीडियोस बना के दी जा सकती है। बहुत सारी क्रिएटिव वीडियोस हैं जिसमें है कि मास्क पहनो, ये करो। मैं रात को एक वीडियो देख रही थी, उसमें भी था कि मास्क बैग में रखने के लिए इसको मुंह पे लगाओ। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें वो कहते हैं कि यार मास्क को पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, इस तरह से अपने आप एहतियात करो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें। अच्छा, लोग टिकटॉक बहुत देखते हैं मिस्टर, बहुत ज्यादा देखते हैं उन इलाकों में जहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टिकटॉक दे आर नो अबाउट टिकटॉक। एग्जैक्टली। तो ये बताएं कि इस तरह से और क्या प्रोडक्टिविटी की जा सकती है? मतलब हम ऑप्टिमिस्ट हो रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या आइडियाज जनरेट किए जा सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं, स्पेशली आजकल के दौर में। और स्पेशली जैसे आज पॉजिटिविटी का प्रोग्राम है तो हम इस पे भी कर सकते हैं। लाइक हम लोगों को एक मैसेज दें कि आप लोग पॉजिटिव सोचें। ठीक है, बीमारी है, फियर है, दिमाग में एक डर बैठ चुका है हम सबके कि कोरोना है, हो जाएगा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसके
کے ذریعے پازیٹیوٹی بھی کریٹ کر سکتے ہیں, اچھی ویڈیوز بنا کے, کریٹو مائنڈ والی ویڈیوز بنا کے کہ نہیں اگر ہے تو ہم ٹھیک بھی ہو رہے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ مر جاؤ گے, آپ ٹھیک بھی ہو سکتے ہو. یہ ایک سولوشن یہ ہے کہ کووڈ-19 ہوگا تو اس کا مطلب آپ مریں گے, ریکوریز بھی ہو جاتی ہیں. کیونکہ زیادہ تر لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہو گیا تو مطلب ہم تو گئے, اب ہم نے نہیں. اچھا ایک اور پوائنٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو, بلاگرز کو نا ایک کلرڈ ماسک دیے گئے ہیں, مطلب وہ ریڈ کلر کا, بلو کلر کا, یلو کلر کا, تو اس کو دیکھ کے ایٹ لیسٹ جو فالوورز ہیں وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ چلے ہم کلر ہی خرید لیں لیکن خرید تو احتیاط تو کریں. تو اس طرح کی چیزیں کی جا سکتی ہیں, مطلب ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے. آپ سیکنڈ کرنا چاہ رہے ہیں بشرا کے بعد؟ میں بالکل بشرا کی ایک بات سے, لافٹر تھراپی. اچھا اٹس اے ویری کامن تھراپی ان سائیکالوجی ناؤ ڈیز. جی آپ نے کبھی غور کیا آپ کا موڈ آف ہو اور آپ ایک دم ہنسنے والی کوئی چیز دیکھ لیں تو آپ یو اسٹارٹ لافنگ, تو آپ کا جو لافٹر سے ہارمون ریلیز ہوتا ہے آپ کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے. جب ٹک ٹاک پہ کوئی مزاحیہ قسم کی ویڈیوز آتی ہیں, کلچرل ہوں یا کسی طرح کی بھی, تو ایک دم بندے کا موڈ ایلیویٹ ہوتا ہے. اور یہ موڈ ایلیویشن جو ہے پازیٹیوٹی کو کنورٹ کرنے کے لیے, آپ کی امیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے لوگ ڈریں گے اتنے لوگ مریں گے. بڑی سمپل بات ہے, ہماری باڈی کے اندر ایک چیز ہے پلیسیبو افیکٹ. پلیسیبو افیکٹ وہ ہے, آپ کو شاید پتا ہوگا, کہ آٹومیٹکلی ہماری باڈی وہ ہارمونز یا نیورو ٹرانسمیٹرز بنانا شروع کر دیتی ہے, یا وہ میڈیسن بنانا شروع کر دیتی ہے, جو کہ جیسے ہی ہمارا موڈ ٹھیک ہوگا وہ خود بخود بننا شروع ہو جائے گا. کوالٹی آف لائف is the quality of emotions, یا quality of life is the quality of mood we have. It's not the money. اگر کسی کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں یا 10 ارب روپے ہیں اور موڈ آف ہے تو کیا فائدہ اس کا. اچھا موڈ کی بات کر لیتے ہیں. موڈ سوئنگس تو آپ کی زندگی میں آتے ہیں, آپ کو غصہ بھی آتا ہے, محبت پیار سے بھی آپ باتیں کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے یا تو شاؤٹ کرتے ہیں یا کوئی گالی دیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری فرسٹریشن ریلیز ہو گئی ہے. اور میں نے ایسے اپنے ارد گرد بہت سارے لوگ دیکھے, وہ باقاعدہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم گالی نہ دینا ہماری فرسٹریشن ریلیز نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا کوگنیٹو پروسیس ہے جو ہمیں کہتا ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی ریجڈ گالی نکلے گی تو ہی ہماری فرسٹریشن ریلیز ہوگی. ایک چیز ہے ایموشن, ایک چیز ہے فیلنگس. جب تک میں کوئی بیہیو نہیں کرتا وہ ایموشنز میں ہے چیز. جب میرے چہرے پہ نشانات آنے شروع ہو جاتے ہیں ایسے کر کے, جب والدہ بلاتی ہیں کام کرنے کے لیے تو ایسے کر کے ایک دم غصہ آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب وہ چیز میری فیلنگز میں آ گئی ہے. وہ میری فیلنگز میں جب چیز آتی ہے تو ہماری نرو سے نکل کے ہماری مسلز میں آ چکی ہوتی ہے. اینگر, ریج, کنٹیمپٹ جو نفرت ہوتی ہے, جیلسی, ایون ویپنگ, یہ ہمارے جب مسلز میں آ جاتی ہے تو وہ فیلنگ کریٹ کرتی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں وی فیل دا وے وی وانٹ ٹو فیل. اگر میں اس پہ کنٹرول کرنا چاہتا تو میں کر لیتا, لیکن میں نے کنٹرول کرنا نہیں چاہا, میں نے اس کو مسلز میں آنے دیا, وہ فیلنگز بن گئی. اب جب کوئی چیز مسل میں آتی ہے تو اس کا حل نکل سکتا ہے. اس کا حل کیسے نکل سکتا ہے؟ بیکاز ہم مسل بلڈ کرتے ہیں, ہم رننگ پہ جاتے ہیں, ہم واک کرتے ہیں, ہم ہنستے ہیں, ہماری باڈی کے یہ مسلز موو کرتے ہیں. جب مائی مائنڈ از اے باڈی اینڈ باڈی از اے مائنڈ, جب میرا مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے تو میں بھاگنا شروع کر دیتا ہوں, میں تیز تیز بولنا شروع کر دیتا ہوں, I get relaxed. جب میری باڈی تھکی ہوئی ہوتی ہے میں اچھی مووی دیکھ لیتا ہوں, قرآن پاک پڑھتا ہوں, لوگوں کے پاس بیٹھ جاتا ہوں, میں ریلیکس ہو جاتا ہوں. تو باڈی سے مائنڈ کو اور مائنڈ سے باڈی کو we always can give a very good help to each other, اور اس سے ہم بہت زیادہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکتے ہیں. اچھا دیکھیے یہ ایک ریلیٹیو پروسیس ہے کہ ریلیٹ کرتے ہیں نا مائنڈ کو اپنے فزیکل انٹینشن سے اور فزیکل انٹینشن کو اپنے مائنڈ سے, لیکن آپریشن الٹیمیٹلی یہیں سے ہونا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مائنڈ آپ کو آپریٹ کرتا ہے کہ اب آپ کچھ کھا لیں, اب آپ کچھ پی لیں, اب آپ کہیں باہر چلے جائیں, اب کسی کو فون کر لیں. تو یہ مائنڈ جو ہے اس میں اب کس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے کریٹیو طریقے سے. بشرا آپ مجھے بتائیں کہ آج کل جو کہ کوارنٹین ہے تو آپ کے ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہے کہ ہم آن لائن گزار سکیں, تو ان دنوں میں زیادہ کیا ایکٹیویٹی کر رہی ہیں؟ زیادہ تر سوشل میڈیا کو دیکھ رہی ہیں یا کیا کر رہی ہیں؟ سوشل میڈیا کو دیکھ بھی رہی ہوں, اور اس کے علاوہ مجھے اگر کوئی آئیڈیا آتا ہے لائک کہ مجھے اس حوالے سے اب ویڈیو بنانی چاہیے, لائک آج کل بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں, ڈیتھس ہو رہی ہیں, بہت میجر لاس ہمارے پاس ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں, لائک 2-3 ایسے ہوئے ہیں جس پہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. لوگوں کو نہیں پتا کہ اصل سٹوری کیا ہے, وہ جسٹ وہ دیکھ رہے ہیں جو ان کو دکھایا جا رہا ہے, اس کے بیک بیہائنڈ کیا ہے وہ ان کو نہیں دکھایا جا رہا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس حوالے سے اگر میں کچھ کر سکوں یا اگر میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو میں وہ لوگوں کو شیئر کروں. اس کے علاوہ کوئی نئی چیز مارکیٹ میں ہے اگر وہ لوگوں کو انٹروڈیوس نہیں ہوئی زیادہ تر لوگوں کو تو ان کو وہ انٹروڈیوس کرواؤں. اس کے علاوہ مختلف میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی ڈاکٹر سے بات کروں یا کسی اس سے بات کروں کہ میرے پاس کچھ ہو, کانٹینٹ ہو نا. اور دیکھیے بلاگرز انفلوئنسرز ہوتے ہی اپنے کانٹینٹ سے ہیں. آپ اچھی پوسٹ لگا دیں گے, اچھا پکچر سے اور اچھی پوسٹ سے مجھے یاد آیا میرا ایک تھیسس ہے,
کہ آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ فیک پرسنالٹیز کو پروموٹ کر رہا ہے. میں نے اس پہ باقاعدہ تھیسس کیا اور ابھی کر بھی رہی ہوں. ایم فل چکے ہیں تو ایم فل میں میں نے یہ ٹاپک لیا اور جسٹ فار دا سیک آف ٹک ٹاک کو دیکھتے ہوئے اب ہم کیا دیکھتے ہیں, انسٹاگرام ہو یا ٹک ٹاک ہو, ہم ایسی پرسنالٹیز کو, میں مطلب کسی کی ڈیگریڈ نہیں کر رہی, کسی کو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے. کچھ لوگ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, کچھ میڈیوکرز ہوتے ہیں, کچھ ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ سارے ایک جیسے لگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ فیک پرسنالٹیز بھی سوشل میڈیا بہت زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس کوئی سرکل میں اس طرح کے لوگ ہیں جو ہیں نہیں لیکن وہ نظر آتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسے ہیں؟ ہاں ہیں ایسے لوگ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا بھی قدم ہے کہ دیکھیں ایک ایلیٹ کلاس ہے وہ تو آلریڈی جو ہے اپنی زندگی میں مطلب چلیں غم انہیں بھی ہیں لیکن وہ خوش ہیں کہیں نہ کہیں, ان کی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہیں. اب ایک جو بندہ ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے وہ آلریڈی ایک کمپلیکس میں ہے. آج کل جو سوسائٹی ہے وہ صرف پیسے کو مانتی ہے, پیسے والے لوگوں کو زیادہ عزت دیتی ہے. تو اگر ایک ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایلیٹ کو اور ایک میڈیوکر کو ساتھ لا کے بٹھا رہا ہے, ان کی ایک ساتھ میں ریپوٹیشن بنا رہا ہے, اور بہت سارے ایسے مڈل کلاس ہیں جو ایلیٹ کلاس سے زیادہ اوپر ہیں. تو آئی گیس یہ ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جو لوگ کمپلیکس میں تھے آج وہ اپنے آن پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ کہہ سکتے ہیں یس ہم نے یہ کمایا. اچھا دیکھیے, اس پروگرام کا سب سے اچھا جو پرسپشن دیا ہے نا وہ بشرا نے دی ہے کہ اس حد تک آپ کو پازیٹیو ہونا چاہیے کہ میرے والد صاحب بھی ہمیشہ بات کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں میٹر نہیں کرتا, آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میٹر کرتا ہے. تو آپ جب کسی یونیورسٹی میں فار ایگزامپل پڑھتے ہیں, وہاں لاکھوں روپے فیس ہوتی ہے, اگر آپ میرٹ کی وجہ سے وہاں پہ آئے ہیں اور ایک بچہ اپنے پیسے کی وجہ سے وہاں پہ آیا ہے تو سوچ لیں کہ آپ کہاں سے ہیں میٹر نہیں کرتا, آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو اس کا مطلب آپ ایکول ہیں. دیٹس ریلی گڈ بشرا. اچھا کیا بتائے گا, یہ اسٹیٹس کو جو ہے یہ بھی ہمیں بہت افیکٹ کرتا ہے. آج کل ہم کہہ رہے ہیں کووڈ-19 امیر کا الگ ہے, غریب کا الگ ہے. ماسک کی بات کر لیتے ہیں, N95 وہ لگاتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں, اور جو عام سرجیکل ماسک ہے وہ لگاتے ہیں. یہ اسٹیٹس کو تو یہاں بھی ختم نہیں ہو رہا. میرا خیال ہے اٹ شوڈ بی ادروائز. آپ دیکھ لیں امیون سسٹم غریبوں کا زیادہ بہتر ہے اور امیروں کا کم بہتر ہے. بڑے شہروں میں زیادہ حادثات ہو رہے ہیں اس کی ڈیتھ کے, چھوٹے شہروں میں کم ہو رہے ہیں. میں نے بہت سارے, میں نے ابھی پہلے بھی بتایا آپ کو, میں ولیجز میں گیا, لوگوں کو بودریشن ہی کوئی نہیں اور ان میں کوئی بیمار بھی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے. اور ہمارے ہاں جتنا زیادہ فیئر پروڈیوس ہو رہا ہے اتنے ہی زیادہ لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں. اس لیے مجھے کسی نے کہا کہ جی بلوچستان میں تو سڑکیں نہیں ہیں, یا ایک سڑک ہوتی ہے, یہاں پہ 5 سڑکیں ہیں. میں نے کہا پھر تو آپ زیادہ لکی ہیں. کیوں؟ آپ کو تو ٹوٹل 15-20 گاڑیاں گزرتی ہیں یہاں پہ, آپ کو تو سو وی ہیو ٹو, اٹ از نیڈ بیسڈ. N95 یا KN95 یا جو 35 روپیز والا ماسک ہے, اگر وہ ڈبل ایڈ ہے, اس کی ایک گیج ہے جج کرنے کی ماسک کو, کہ اگر آپ اس میں سے پھونک مارے تو جو کینڈل جو ہے جل رہی ہے وہ نہیں بجھنی چاہیے. اگر وہ کینڈل بجھ گئی تو اس کا مطلب وہ کام نہیں کر رہا. اچھا, دیٹس اے ٹیکنیکل پوائنٹ بائی دا وے. یس. تو N95 مجھے نہیں پتا, جتنے لوگ پہن رہے ہیں آپ دیکھ لیں, جا کے چیک کر لیں, ان کو زیادہ بیماری ہوئی ہوئی ہیں. سو دس ناٹ دی پوائنٹ. ون, یہ جو اس نے بشرا نے جو بات کی ہے نا کہ جی وہ غریب تھا وہ امیر تھا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. یور انر ورلڈ کنٹرولز یور آؤٹر ورلڈ. آپ اچھے پائلٹ کی وجہ سے جہاز خریدتے ہیں, یار اس کے اوپر پیسے لگا سکتا ہوں اس بندے کے اوپر, یا یہ بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, یہ زیادہ پیسے لیتا ہے لیکن جلدی سے کام کر دیتا ہے. یور انر ورلڈ میٹرز, آؤٹر ورلڈ ڈزنٹ میٹر. باہر کیا ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا. ابھی جو بچہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے وہ اپنے اوپر اسٹرینتھ لیتے جا رہا ہے. اب کیا ہوگا, وہ کیسے میٹر کرتی ہے. آپ کا جو برین ہے, جو چیز آپ سوچتے ہیں وہ 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ میں حصے میں پوری کائنات میں ٹریول کر جاتی ہے. اچھا جی, اس کے اگر آپ اس کو ثبوت چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جس دن امی کا موڈ خراب ہوتا ہے اس دن ابو کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں ہے, یہ اتفاق نہیں ہے. تھاٹ ویوز آر ویری افیکٹو ود ان 24 فیٹ, جو کہ ہمارے گھر کا ریڈیس ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات یہ ہے. دوسرا, آپ کو امریکہ میں آپ کا دوست یا سہیلی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یار بڑا دن ہو گیا اس کو فون نہیں آیا, اینڈ آل آف ا سڈن اس کا فون آ جاتا ہے. وی سے اٹس ا کوئنسیڈنس, اٹس ناٹ کوئنسیڈنس, اٹس ا پیور رول آف سائنس. اینڈ ٹیلی پیتھی اسی سے کام کرتی ہے. اس کی ٹیکنیک یہ ہے, when the two objects are at the same frequency they are going to resonate. It's very simple. When the two objects anywhere in this universe at the same frequency they're going to resonate. If they are thinking about each other, ڈیفینیٹلی وہ انٹریکشن کچھ دیر بعد ہو جاتا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں, ہم تو بس آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, آپ کا فون آ گیا. اچھا, اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کئی دفعہ فون نہیں بھی آیا, تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ when I am breathing and the same person
is breathing with the same level, اگر میں انہیل کر رہا ہوں وہ بھی انہیل کر رہا ہے, now the frequency chances are more. Okay. تو جب کسی نے یہ جو ابھی اس نے بشرا نے بات کی, جب ایک بندہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کی تھاٹ ویوز وہاں پہنچ جاتی ہیں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے, اور لوگ خود بخود اس سے رابطہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے. یس سبب بن تو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن یہ وائبس بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسے وائبس ہی کہتے ہیں نا, یہ جو قرآن کی کمپریہنشن ہی تو ہے سائنس. یہ وائبس ہوتی ہے ایگزیکٹلی. اچھا آپ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں نا تو آپ کو نیگیٹو وائبس آتی ہیں, یا آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو پازیٹیو وائبس آتی ہیں, پھر آپ کو کسی تعلق کی یا کسی انیشیٹو کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ وائبس بڑی میٹر کرتی ہیں. ایسا کبھی ہوا ہے پوچھنا کہ آپ کو کسی انسان سے بڑی غلط وائبس آ رہی ہوں اور بعد میں وہ چیز ٹھیک ہو گئی ہو؟ نہیں ایسا نہیں ہوا, مجھے جس سے غلط وائبز آتی ہیں وہ ہوتے ہی غلط ہیں. مطلب میرے ساتھ ایسا کوئنسیڈنس کبھی ہوا ہی نہیں کہ مجھے کسی سے غلط وائبز آ رہی ہوں اور وہ اچھا نکلے. مطلب میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں کہیں گئی ہوں اور مجھے ہوا ہے کہ یار مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے, تو میری مطلب ایک اندر سے ہوتی ہے سکس سینس ہوتی ہے, یار میں یہاں کیوں آ گئی ہوں, اچھا چلو اب آ گئی تو جلدی نکلو, بس اب نکلنے کی کرو. تو میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا کوئنسیڈنس نہیں ہو کہ میں کسی کو غلط وائبز آئی ہوں اور وہ میرے لیے صحیح ہو, کبھی بھی ایسا. مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو جج کرتی ہیں اس کی اس کے چانسز کمپیریٹیولی زیادہ ہوتے ہیں 100% یا 500% جو آپ سوچتے ہو. اچھا یہ سوچنے کا جو پروسیس ہے, دیکھیے آپ نے کہا کہ 95% لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں, باقی جو پرسنٹیج باقی بچتی ہے اس میں لوگ سوچتے ہیں کہ ہم سوچیں گے, باقی جو مائنر سا حصہ بچتا ہے اس میں لوگ سوچتے ہیں. اچھا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو ہمیں اس کے لیے پلان چاہیے ہوتا ہے, اس پلان پہ ڈیٹیل میں سوچنے کو سوچنا کہتے ہیں, یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کام کرنا ہے, دیٹ از کالڈ کوگنیٹو پروسیس ایز ویل. I don't know we have a slide or not. اگر مائنڈ کی سلائیڈ ہو تو میں اس میں ایک پکچر دکھا سکتا ہوں. شور وہ ایک مائنڈ کی سلائیڈ ہے, وہ اگر آپ اسکرین پہ پلے کر دیں تو فاروق صاحب جو ہے وہ اس کو ڈیٹیل Your goal decides your thinking process. Your goal decides your thinking process. جیسے ابھی میں نے آپ کو بولا کہ اگر کسی بندے نے کسی جگہ پہ جانا ہے, not this one, the other one we have, جس میں 4-5 پکچرز ہیں, لوگوں کی پکچرز بھی ہیں. ابھی سلائیڈز ہیں, یہ دیکھیں everything is inside, nothing is outside, اس پہ لکھا ہوا. This one, please, یہاں پہ اگر آپ یہ جو برین کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر جو سوچیں ہیں بیسیکلی اس کو مائنڈ کہیں گے. مائنڈ کوئی چیز نہیں ہے. ابھی اس کے رائٹ سائڈ پہ اوپر دیکھیں تو جو بلو کلر کا گول دائرہ لگا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے سول, اور ایک لڑکی کی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے اس کے اندر. یہ جو مائنڈ جو ہے ہمارا پکچرز میں کام کرتا ہے. اگر آپ آنکھیں بند کر کے پکچر سوچیں مدر کی, فادر کی, کسی بلڈنگ کی, تو آپ کو وہ پکچر نظر آنی شروع ہو جائے گی, اور وہ پکچر ہی بیسیکلی آپ کا بلیف سسٹم بناتا ہے. یہاں سے تھنکنگ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. جتنی اسٹرانگ پکچر ہوگی آپ کے مائنڈ کے اندر اتنا بہتر تھنکنگ پروسیس ہوگا. پلیز اس کو دوبارہ دکھائیے گا. اب جیسے ہی یہ سول جو ہے اس پکچر پہ اگنیشن دیتی ہے, چابی لگاتی ہے, تو ناؤ دی پرسن ہیز اے فری ول. یہاں پہ اس لمحے پہ اس کے پاس فری ول ہے کہ وہ سوچ کی ڈائریکشن جس طرف مرضی موڑ دے. ایک ایکسیڈنٹ دیکھا میں نے فار ایگزامپل, اور میں سیدھا چلا گیا, میں نے کچھ نہیں بادر کیا. ایک بندہ رونا شروع ہو گیا, ایک بندہ دوسروں کو نکالنا شروع ہو گیا. انوائرمنٹ تو ایک جیسے تھے. اچھا ویژولز ڈو میٹرز ا لاٹ. ایک چیز کا امیج آپ کے دماغ میں ہوگا, پکچرائز کریں گے, آپ امیجن کریں گے, تو اس کے بعد آپ اس and now you have a free will. This free will is basically decision making factor. حساب و کتاب بھی اس free will کی وجہ سے ہونا ہے. اب ہمارا دماغ جو ہمیں نیگیٹو سوچنے پہ ہر وقت لگا رہتا ہے ہر وقت. اچھا یہ بتائے گا, دیکھیے رائٹ سائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سم ٹائم گرینری سی ہے اور جسٹ کلرز وی ہیو آن دی رائٹ سائڈ. جو یہ لیفٹ سائڈ ہے یہ کس چیز کو ڈسکرائب کرے گا؟ Logics. Those pictures transform into logics on the left side of the brain. Okay. ٹھیک ہے. اب جیسے ہی آپ کوئی چیز سوچتے ہیں, میں آپ تھوڑی سی چیز اور عرض کرتا ہوں, ہمارا دماغ ہمیں منفی سوچوں پہ رکھتا ہے ہمیشہ ہر وقت. اگر آپ غور کریں تو ان منفی سوچوں کے درمیان میں ایک جگہ کہیں نہ کہیں ونڈو پاپ اپ کر رہی تھی, اٹھ جا مان لے غلطی, اٹھ جا کام کر لے, اٹھ جا نماز پڑھ لے. That window is called as window of opportunity in my language. 5 second window. I said 5 second window. اگر آپ نے اس 5 second میں اس میں آپ کی ہیڈ, ہارٹ اور باڈی, یا برین اور آپ کا ہارٹ اور باڈی جو ہے they are in one helping each other in one same line. اگر تو آپ اس 5 سیکنڈ میں نماز کے لیے اٹھ گئے تو اٹھ گئے. اگر آپ نے وہ 5 سیکنڈ جس میں آپ کی وہ تینوں چیزیں ایک ہی لائن میں تھی, آپ نہیں اٹھے, تو now it is going in the same direction again. اچھا ایک اور بات, اب دیکھنے والے بھی اس چیز کو ایڈمٹ بھی کریں گے اور کہیں گے کہ یس ایسا ہوتا ہے. وہ 5 سیکنڈ ہم سب سے زیادہ اگنور کرتے ہیں. یس, بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ وی آر اوور ویلمڈ ود دوز تھنگس وچ آر سنفل. ہم سن کیوں کرتے ہیں؟
گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ مجھے اس کا امیجیٹ رزلٹ مل رہا ہوتا ہے. نیکی تو بلیف ہے, اس کا رزلٹ تو بعد میں ملنا ہے. ورچوز جو ہیں اس کا رزلٹ بہت دیر میں ملنا ہے. اندیکھے پہ ایمان لائے ہیں. اور کیونکہ ہم کہتے ہیں ادھر سے مجھے پیسہ ملے, مجھے لوگ تعریفیں کریں گے, میرے لائکس بہت زیادہ آئیں گے, ہم فوراً اس کام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. کس نے دیکھنا نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, ہم یہ سوچ رہے تھے نا کون کہتا ہے, کون میری تعریف کرے گا. نو, وہ جو 5 سیکنڈ ونڈو ہے وہ ونڈو آف اپرچونٹی. آپ دیکھیں نبیوں نے کتنا زور لگایا, 2% سے 3% تک لوگوں کو کامیاب ہوئے وہ کنونس کرنے میں. زیادہ تر لوگ تو منفی طرف رہے. سو بینگ پازیٹیو اٹس ریئلی نیڈز اے ویری گڈ ایفرٹ. ایفرٹ بھی ہے اور اسے کرنا آسان نہیں ہے. آپ بہت بھی آپٹیمسٹ رہیں تو آپ کے ارد گرد جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا اسے ٹیکل کرتے کرتے میرے خیال سے آپ بھی کہیں نہ کہیں نیگیٹو ہو جاتے ہیں. ہر انسان ایسا ہوتا ہے. اچھا مجھے آپ بتائے گا کیسے کنکلوڈ کریں گی؟ سوشل میڈیا جو ہے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے سب کے لیے, لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نیگیٹو بھی ہیں جسٹ فار دا سیک آف لائکس اینڈ ویوز. تو آپ کو لگتا ہے کہاں بہتری کی ضرورت ہے؟ جو نیگیٹو ہیں, دیکھیں ایک وہ کہتے ہیں کہ برائی جب ہوتی ہے نا ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, برائی کبھی بھی ساری زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی, اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہوتا ہے. تو جو لوگ نیگیٹو ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو ہیں, انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں, تو انہیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے. جو پازیٹیو ہیں وہ بڑے کام رہتے ہیں, اگر ان کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی ہو بھی رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہونے دو, میں کیا ہوں مجھے پتا ہے. اچھا یہ بھی ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم پازیٹیو ہوتے تو اللہ ہمارے ساتھ برا نہیں کرے گا. بالکل. تو یہ ایمان بھی صرف یہ ساری گیم جو ہے نا صرف بلیفز کی ہے جو آپ کا اور میرا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی, مجھے بہت مزہ آیا. دوبارہ بھی آپ لوگوں کو ضرور بلائیں گے. ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے پروگرام کو صرف اس بات سے کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں کنسسٹنسی یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے رہیں, پازیٹیوٹی کے ساتھ کرتے رہیں, اور سامنے فوکس ہو کے دیکھیں کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. رائٹ لیفٹ آگے پیچھے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ڈزنٹ میٹر. تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. اور کوارنٹین کو پروڈکٹیولی یوز کریں, بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں. خواتین جو گھر میں ہیں گھر میں رینوویٹ کیا جا سکتا ہے, کوکنگ کی جا سکتی ہے. جو لوگ باہر نہیں جا رہے گھر میں رہ کے اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارا جا سکتا ہے. تو اس ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کریں. آج کے پروگرام سے اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کل, لیکن پریکاشن ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.